اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے خلیل صاحب ذرا اپنی بات کمپلیٹ کر لیں, اس کے بعد میں دیگر مہمانوں کی جانب جاتا ہوں. خلیل صاحب, آپ نے کہا کہ آپ کو اس نعرے سے پرابلم ہے اور آپ اس کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں, پلیز گو ہیڈ. میرا جسم میری مرضی, جی, یہ انہوں نے اوریجنیٹ کیا پدر شاہی نظام کا نام لے کر. It will be me who will exercise her will on her body. اوکے. باپ کو جو سال ہر سال پالتا ہے اس کے پاس کوئی حق نہیں ہے. اچھا. بھائی جو آپ کی حفاظت کرتا ہے اس کے پاس کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک. نو, میرا سوشل سیٹ اپ یہ نہیں ہے. اچھا. میرے ہاں تربیت اور پالنے کے معاملے اور ادب و اداب سکھانے کے معاملے باپ اور بھائی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ماں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ جب میرا جسم میری مرضی کی بات کرتی ہیں تو کیا یہ بات بھی کرتی ہیں کہ کون سا سال ہوگا آپ کی عمر کا جب آپ کا جسم آپ کی مرضی سے آپ کے حوالے کر دیا جائے؟ ٹھیک ہے. آپ کو 2 سال میں you should be thrown out of the home. اچھا. آپ کو 18 سال کی عمر میں چاہیے, آپ کو یہ 12 سال کی عمر میں چاہیے. ٹھیک. نو, یہ نارمز بہت پہلے, میں نارملی شرع کو بیچ میں نہیں لاتا تاکہ یہ بات مذہبی نہ ہو, لیکن یہ بہت 1400-1450 سال پہلے طے کر دی گئی تھی. ٹھیک. اب مجھے اچھا آپ بات کمپلیٹ کریں. اور اس کا اختیار ہاں ماں باپ کو دینے کے ساتھ حکم دیا گیا کہ بیٹی سے اس کی مرضی پوچھی جائے. ٹھیک. تو اگر آپ اس مرضی کی بات کریں تو میں آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک. مجھے اجازت ہے میں ذرا آگے بات کر لوں. ویسے اب تھوڑا سا یہاں پہ آپ سے اختلاف کرنے کی جرات کر سکتا ہوں؟ جی بسم اللہ. یہ نہ ہونا کہ آپ آگے سے ناراض ہو جائیں. نہیں, بسم اللہ کیجیے. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے. اس میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ کون مجھے ہاتھ لگا سکتا ہے یا کون میرے ساتھ شادی کر سکتا ہے, یہ میری مرضی ہے. میرا جسم میری مرضی کا یہ مقصد ہے. اس میں قطعی طور پر, اب آپ میری بات نہ کاٹیے, میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی, اور اس میں قطعی طور پر یہ مقصد نہیں ہے کہ اپنے والد یا اپنے بھائی کی کوئی تذلیل کرنا. وہ ہماری فیملی کا حصہ ہیں اور ہماری فیملی ویلیوز وہیں پہ موجود ہیں. میرا جسم میری مرضی کا یہ مقصد ہے کہ کوئی بھی راہ چلتا شخص میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, کسی عورت کے جسم کو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ اس کا جسم ہے, اس کی پراپرٹی ہے, اس کا یہ مقصد ہے. ہمارا آپ کا یہ اختلاف ہے. نہیں, آپ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. اچھا, اس کا مطلب قطعی طور پر بٹھا لیجیے, اس پہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. چلو, آپ کیوں جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کو؟ نہیں جسٹیفائی نہیں, آپ کے جسم کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. نہیں, جس کے بھی جسم کی بات ہو رہی ہے, ہر ایک کا اپنا جسم ہے, ہر ایک کا اپنا جسم ہے اور اس کا اپنا رائٹ ہے, اور آپ کا بھی جسم رائٹ ہے. لیکن کل آپ نے ماروی سرمت کے جسم کے حوالے سے جو زبان استعمال کی وہ آپ کا رائٹ نہیں تھا. یہ آپ کا رائٹ, وہ آپ کا رائٹ نہیں تھا. میں آپ کو پوچھ نہیں رہا سر, اس میں پوچھنے والی بات نہیں ہے. خلیل صاحب, اس میں پوچھنے والی بات کیا نہیں آئی. آپ کی عادت یہ آپ کے ڈرامے کے لیے جس کی وجہ سے آپ اس قسم کی چیزیں لکھتے ہیں, تو پھر ریٹنگ کے اوپر آپ کی نظر نہیں ہوتی. سر اتنے معصوم نہ بنے, آپ کی بھی نظر ہوتی ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب, سر یہ ساری گفتگو آپ نے سنی, کل جو کچھ بھی ہوا آپ نے اس پہ آج کافی حد تک ٹویٹس بھی کی. ڈاکٹر صاحب لاجکس بھی آپ نے میرے خیال میں اب تک سن لیے ہوں گے خلیل صاحب کے. انہوں نے کہا جناب مجھے انہوں نے شٹ اپ کہا, جس کے بعد ایک سے بات دوسری تیسری سے چوتھی پہ چلی گئی. جسٹیفائڈ ہے سر یہ آرگومنٹ کسی طرح؟ انتہائی لغو, بیہودہ اور عقل سے ماورا ان کے آرگومنٹس ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ کل تک میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک بدتمیز قسم کے انسان ہے, لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. ہی نیڈز اے میڈیکل ٹریٹمنٹ. ان کو کسی دماغی ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے, اور ان کی ذہنی کیفیت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ یہ خود پرستی کے ایک شراب میں مبتلا ہیں, شخصیت پرستی کے اندر داخل ہو چکے ہیں, اور بہتر ہے کہ ان کا نفسیاتی علاج کرایا جائے اور ان کو معاشرے میں آئسولیشن وارڈ میں رکھا جائے, الگ تھلگ لوگوں سے. یہ انسانوں میں رہنے کے قابل نہیں ہے, ان کو انسانوں سے دور رکھا جائے. اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ کہ جو احترام عورت کو میرے دین نے دیا ہے اس سے ہٹ کر پہلے میں یہ آیات ان کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان من احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو احسن تقویم پر بنایا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق خوبصورت ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی کسی تخلیق کو بدصورت کہنا کسی بھی ایسے شخص کا نہ یہ اس کا منصب ہے, نہ یہ اس کا تقاضا ہے کہ وہ اس پر تبصرہ کر سکے, کسی کے جسم پر یا کسی کی شکل پر یا کسی کے رنگ پر یا کسی کی عادات و اطوار پر وہ کوئی بات کر سکے. اور جس طرح انہوں نے فرمایا کہ شٹ اپ پر مجھے کچھ ہو گیا,
تو یہ مجھے لکھاری نہیں لگ رہے تھے بلکہ کسی گندی گری کے کھلاڑی لگ رہے تھے کہ جہاں بچے وکٹیں لے کر کسی کی بھاگ جائیں تو وہ وکٹیں اڑانے پر یا وکٹیں لے کر بھاگنے پر لڑنا شروع کر دیتے ہیں ان کے برابر پہنچ کے. ایک خاتون نے آپ کو اگر شٹ اپ کہہ دیا آپ بھی شٹ اپ کہہ دیتے, لیکن اس کے بعد آپ نے جس قسم کی مغلظات اور غلیظ زبان استعمال کی ہے اس نے تمام مردوں کے سر شرم سے جھکا دیے. یہ جس جسم اور مرضی کی بات ہو رہی ہے میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو میں لکھاری نہیں مانتا. یہ ایک فرعونی طبیعت کے آدمی ہے, ان کے اندر تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. انہوں نے علامہ اقبال تک کو یہ فرما دیا کہ علامہ اقبال کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہوگی اشعار کی, مجھے ضرورت نہیں پڑتی اصلاح کی. تو جو علامہ اقبال اور مرزا غالب کو نہ مانتا ہو, جو شخص اپنی ذات کے اندر ایک ایسی ذات بن چکا ہو کہ جو چاہتا ہو اس کی پوجا کی جائے اور اس کی شخصیت پرستی ہو, ایسے شخص کو قابل رحم ہوتا ہے, اس کے ساتھ نفرت نہیں کی جانی چاہیے. نفرت جرم سے کرو, مجرم سے نہیں کرو. میں کہتا ہوں ان کا علاج کرانا چاہیے, ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دینی چاہیے. انہوں نے جس طرح آپ سے بھی اس وقت بےہودہ گوئی کی ہے اور جس انداز میں آپ سے گفتگو کی ہے, یعنی آپ کی رائے کو بھی تسلیم کرنا نہیں چاہ رہے, یہ میری بھی نہیں مانیں گے. یہ کہتے ہیں کہ جو میں سمجھ رہا ہوں اس کو سمجھ لیا جائے کہ یہی درست ہے. پتہ نہیں خلیل الرحمان کیسے میں ان کو کہوں. خلیل الرحمان ڈاکٹر صاحب میں اللہ کے دوست, ڈاکٹر صاحب یہاں پہ اللہ کے دوست ایسے باتیں نہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات میں یہاں پہ کہوں گا کہ ہر ایک کا یہ حق ضرور ہے کہ وہ اپنی رائے قائم رکھے, اس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ 100 دفعہ کرے. لیکن اگر اختلاف آ جائے, مجھے آج کے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اختلاف آ جائے تو خدا کے لیے اگلے کو نیچا مت دکھائیں, اگلے کو گالم گلوچ کے ساتھ ٹریٹ مت کریں. اختلاف ڈاکٹر صاحب آپ کا میرا بھی اختلاف ہوتا ہے اور ٹویٹر کے اوپر ہوتا ہے, میں جانتا ہوں آپ کا میرا کافی اختلاف ہوتا ہے, لیکن ہم نے بھی کوئی ایسی زبان آج تک ایک دوسرے کے لیے استعمال نہیں کی کہ جس سے شرمندگی ہو کہ ہم ایک دوسرے کو کل کو مل بھی نہ سکیں. ہمارا اختلاف نظریے پہ ہوا ہے. آج بھی آپ میرے بھائی ہیں, میں بھی آپ کا بھائی. بالکل ایسے ہی اختلاف نظریے پہ ہمیشہ ہوتا ہے, نظریے پہ آپ کر سکتے ہیں. اگر خلیل الرحمان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, ان کی انٹرپریٹیشن یہ ہے, تو کسی دوسرے کی کچھ اور ہوگی. آپ اس کی رائے کو اہمیت دیں, اس کی رائے کو عزت دیں. آپ اپنی رائے کو اس پر تھوپنے کی کوشش پلیز نہ کریں, برائے کرم نہ کریں. ہم ویسے ہی منصور بھائی بہت تقسیم ہو چکے ہیں معاشرے میں, تقسیم در تقسیم در تقسیم, اور کتنا تقسیم کرنا چاہتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے, میں ایک جلدی سے میں بریک لوں, ریش کے پاس بھی جائیں گے کہ کیونکہ ظاہری بات ہے خواتین کا اگر پرسپیکٹو نہ آئے اس معاملے کے اوپر تو میرے خیال میں زیادتی ہوگی. اور اس کے بعد میں آخر میں خلیل صاحب کے پاس بھی جاؤں گا, میں جانتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر وہ جواب ضرور دینا چاہیں گے اور ان کا رائٹ ہے. ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ہو رہی تھی خلیل الرحمان صاحب نے کل جو کچھ بھی پروگرام میں کہا اور کیا اس کی وہ جسٹیفیکیشن بھی دے رہے تھے اور ساری گفتگو آپ نے سنی. ریشم صاحبہ کے پاس چلتے ہیں. ریشم صاحبہ یہ ساری گفتگو آپ نے سنی. خلیل صاحب ایک جانا پہچانا نام ہے آپ کی انڈسٹری کے اندر. ان کے جو ریسنٹ ابھی ایک ڈرامہ تھا بہت سپر ہٹ ہوا, لیکن ان کے بارے میں ایک جو امیج ہماری سوسائٹی کے اندر چند حلقوں میں, چلے میں اس طرح کہتا ہوں اوور آل سوسائٹی میں نہیں کہتا, میں ایک مارجن رکھتا ہوں اس کے اندر, کیا ان کی جو جسٹیفیکیشن اب تک سنی ہے آپ نے, کیا یہ درست ہے عورت کے حوالے سے جو ان کی پوزیشننگ ہے, جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے, کیا یہ واقعی ایک عورت کے حوالے سے درست ہے؟ بالکل بھی نہیں. جہاں تک آپ نے خلیل الرحمان قمر کے نام کی بات کی تو یہ میرے ملک کا بہت بڑا نام ہے. جتنی عزت ان کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت دی ہوئی ہے وہ کم ہی کسی رائٹر کے حصے میں آتی ہے. اور انہی کے جو ابھی ڈرامہ حال ہی میں سپر ہٹ بھی بہت بڑا ہٹ ہوا ہے, میرے پاس تم ہو, جس کا ڈائلاگ بہت پاپولر ہوا کہ اس 2 ٹکے کی عورت کے لیے 50 ملین دے رہے تھے تم. تو میں کہتی ہوں کہ یہ 2 ٹکے کی عورت کا ڈائلاگ لکھنے والا خلیل الرحمان قمر خود آج 1 ٹکے کا بھی نہیں رہا. مسلسل عورت کی تذلیل, گالی, عورت جیسے مطلب مقدس ہستی کے تقدس کو پامال کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا. انہوں نے کل جو کلپ میں نے دیکھا ہے اس عورت کو کیا نہیں کہا. کیا یہ گفتگو, کیا یہ زبان اپنی خدا نہ خواستہ بیٹی یا بیوی یا اپنی ماں کے ساتھ یہ استعمال کرتے ہیں؟ آج اگر یہ اپنے ڈرامے میں ایک عورت کو 2 ٹکے کا دکھا رہے ہیں, کل یہی رائٹر کسی کی ماں کو 2 ٹکے کا دکھا سکتا ہے, کسی کی بیٹی کو 2 ٹکے کا دکھا سکتا ہے, کسی کو بھی 2 ٹکے کا کر سکتا ہے. مجھے یقین کریں کہ انہوں نے یہ وہ عورتیں ہیں جو آج ہم ان کے خلاف بول رہی ہیں, ہم کبھی نہ بولتی, ہم فین ہیں ان کے. اور انہوں نے وہ تمام عورتیں جو ایک مرد اور اپنے بچوں کو مجبور کرتی ہے کہ آئیں خلیل الرحمان قمر کا ڈرامہ دیکھنا ہے, انہوں نے ساری آڈینس, وہ سارے لوگ جو چاہت سے محبت سے ان کا ڈرامہ دیکھتے تھے, ان کو اپنے خلاف کر لیا. آپ کا کام لکھنا ہے, اللہ نے آپ کو وہ عزت عطا کی ہے جو پاکستان میں اس وقت کسی رائٹر کی نہیں ہے. خلیل صاحب آپ تو ایک اس وقت وہ رائٹر ہیں کہ لوگ
तरसते हैं आपके साथ काम करने के लिए। और मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मुझे शिकवा है उन औरतों से जो आपके ड्रामा में काम कर रही हैं, मुझे शिकवा है उन चैनल से जो आपको साल साल भर का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। और मैं काफी हद तक इत्तेफाक करूंगी आमिर लियाकत साहब से कि उन्होंने बहुत ठीक बातें कही आपके लिए। खुदा की कसम हम तमाम लोग ये बिल्कुल भी आपके लिए ये जबान इस्तेमाल ना करते ना बोलते जो आपने कल किया है। आपको इस पे शर्मिंदा होना चाहिए। और मैं पैमरा से ये कहूंगी कि हुकूमत के खिलाफ छोटी सी बात करते हैं तो वो नोटिस जारी कर दिया जाता है एंकर्स को, चैनल्स को। तो खलीलुर रहमान कमर जैसे शख्स के बोलने पर ये कब नोटिस जारी किया जाएगा, कब पाबंदी लगाई जाएगी, कब बॉयकॉट किया जाएगा इनके साथ? ठीक है नाज़रीन, मैं एक जल्दी से मिलूं, मेरे ख्याल में खलीलुर रहमान साहब के पास इसके बाद चलेंगे। जवाब देना उनका राइट है, मैं उनके बोलने के राइट की तहफ़्फ़ुज़ जरूर करूंगा, क्योंकि मैं जिस तरह मैंने पहले कहा था कि आज़ादी राय सबका हक है, इनका भी हक है। बात करेंगे ब्रेक के बाद, स्टे विद मी। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमिर लियाकत हुसैन साहब और रेशम साहिबा ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। खलीलुर रहमान कमर साहब का राइट है कि इसके ऊपर वो कमेंट कर सकें। खलील साहब आपने सारी सर गुफ्तगू सुनी। अगर आपकी इजाजत हो मैं सिर्फ एक सेकंड में जी डॉक्टर साहब प्लीज गो अहेड डॉक्टर साहब। जी मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कल से लेकर अब तक लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम की रोशनी में मैं अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि मेरे पाकिस्तान में तुम हो। खलील साहब सर सारी गुफ्तगू आपने सुनी। सर मैं आपसे फिर एक दफा कहता हूँ सोच लें इस बारे में कि हो सकता है अपने किए पे आपको थोड़ा सा गिल्ट हो, ले लीजिए उन अल्फाज को वापस ले लीजिए। आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मुझे गुस्सा आता है। कौन सा लफ्ज़? कि मुझे गिल्ट है। कोई गिल्ट नहीं। मैं लेट मी रिस्पॉन्ड। जी जी। आमिर लियाकत साहब की मैं बहुत तहे दिल से हमेशा से एहतराम और इज़्ज़त करता रहा हूँ। उनके बहुत सारे लेक्चर सुने मैंने, उनके बहुत सारे शोज़ देखे, उनसे बहुत कुछ सीखा भी मैंने। उनको मैं सिवाय इसके कुछ नहीं कहूँगा कि शायद उनको कोई गलत ब्रीफिंग हुई, उन्होंने या तो वो शो ठीक से नहीं देखा और या वो शो भी ठीक से नहीं देखा जिसमें मैंने अल्लामा इकबाल साहब और मिर्ज़ा गालिब के बारे में बात की। ठीक। जहाँ तक मैं कुछ चीज़ों का जवाब दे के जी मैं आगे बढ़ूँगा। जी। जहाँ तक डॉक्टर साहब अल्लामा इकबाल और गालिब साहब के बारे में बात हुई, मुझसे कहा गया कि गालिब साहब और अल्लामा साहब आप प्लीज़ उसको किसी वक्त मौका मिले आपको, चूँकि आप सियासत में मसरूफ़ होते हैं तो महव हो जाती हैं चीज़ें आपसे, तो गौर से देखिएगा। उन्होंने मुझे कहा कि आपके यहाँ किस तरह आमद होती है। अच्छा। मैंने कहा मेरे यहाँ कंप्लीट आमद होती है। अच्छा। कभी कभार मुझे उसकी नोक पलक संवारना पड़ती है। हाँ। तो मेरे यहाँ कतई तौर पर खुदा का मलका वदियत है। मैं राइटर नहीं हूँ, मुझे परवरदिगार देता है तो मैं लिखता हूँ। उन्होंने मुझे जवाबन कहा मेरे जो सुहेल बड़ाइश साहब ने कि अल्लामा साहब के और गालिब साहब के हाँ जब ऐसा होता था तो उन्हें बहुत सारे ऊपर मेहनत करनी पड़ती थी। अच्छा। तो मैंने कहा माफ़ कीजिएगा मेरे यहाँ ये नहीं है और मेरा खुदा के वास्ते उनसे मत्था ना लगाइए। आपने अपनी तारीफ खुद तारीफ कर रहे हैं आप अपनी, कि मतलब ये चीज़ आपके अंदर नहीं है, लेकिन भाई तारीफ नहीं, मेरे हाँ ये देखिए एक चीज़ जिस पर मेरी कुदरत ही नहीं है। अच्छा। जो मुझे परवरदिगार देता है तो उसमें तारीफ कर रहा हूँ। नहीं मतलब ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ। पहले बात समझिए इसको। ठीक। अल्लाह करे आपको ये परवरदिगार आपके ख़वातीन के हवाले से ख्यालात को भी चेंज कर रहे। मेरी दुआ है ये जाते जाते और अच्छे नोट के ऊपर। खलील साहब यहाँ पे भी अच्छे नोट के ऊपर मैं बड़े आपसे खुदाफिज़ी करना चाह रहा हूँ। मैं अच्छे नोट के ऊपर जा रहा हूँ। मुझे डॉक्टर साहब ने जो जी में आया कहा है। हाँ। सर तस्लीम खान डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह गाली ना दे दीजिएगा। थोड़ा किसी वक्त आप बड़े गलत काम कर रहे हैं। नहीं सर, गाली सर आप दे देते हैं। थोड़ी देर पहले प्रोग्राम के आगाज में भी आपने कहा कि मुझे गुस्सा चढ़ता है तो मैं लाइन क्रॉस कर जाता हूं। आपकी मेहरबानी जी। आप बहुत गलत मैं जरूर अपने शो को बनाने के लिए जो हरकतें की हैं मैं जरूर मैं डॉक्टर साहब आपको सलाम पेश करता हूं। ठीक। मैं कल भी आपका मद्दा था और आज भी आपका मद्दा हूं। बहुत शुक्रिया खलीलुर रहमान कमर साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, रेशम